اگر یہ پازیٹو آتی ہے تو اس کے جسم میں قوتی مدافعت موجود ہے اور اس کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی یہ وائرس اس کو دوبارہ نہیں لگ سکتا، وہ متاثرہ انسان کے ساتھ آرام سے رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور ان مارکرز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہے اینٹی ایچ بی سی آئی جی ایم اینٹی باڈی، وہ بھی پازیٹو آئی۔ تیسرا جو آپ ٹیسٹ کریں گے وہ کریں گے ایچ بی ای اے جی، وہ بھی پازیٹو آئی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیلتھ ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس بی کے ٹیسٹ کے بارے میں۔ ہیپاٹائٹس بی کے لیے ایک ٹیسٹ تو ہم کرتے نہیں ہیں تاکہ اس سے ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چل جائے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی وائرس موجود ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے مریضوں کو، ینگ ڈاکٹرز کو، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، نرسنگ اسٹاف کو یا بہت سارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اکثر اوقات بہت دشواری ہوتی ہے ہیپاٹائٹس بی کے ٹیسٹ سمجھنے میں۔ آج میں بہت آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے ہمیں کون کون سے ٹیسٹ کرنے، کب کب کرنے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ کون سے ٹیسٹ ہے جو ہمیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کو ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے گروپ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علامات ہوتے ہیں، یعنی پیلیا ہوتے ہیں، جوانڈس ہوتے ہیں، تب ہمیں ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے بھی جوانڈس ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو علامات تو نہیں ہوتے لیکن ان کو لیور فنکشن ٹیسٹ میں ٹوٹل بیلیروبن، ڈائریکٹ بیلیروبن، انڈائریکٹ بیلیروبن یا لیور کے انزائم جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی ہیپاٹائٹس بی کا مریض ہوتا ہے، ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ وائرس ان کو تو نہیں لگا ہے، تو ان کے لیے کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں جن سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے جسم میں تو قوتی مدافعت موجود ہے، ان کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زندگی آرام سے ان کے ساتھ گزار سکتے، ان کو کبھی بھی وائرس نہیں لگ سکتا، کیونکہ جیسے ہی وائرس ان کے اوپر اٹیک کرے گا ان کے جسم میں پہلے سے قوتی مدافعت موجود ہے اور وہ قوتی مدافعت اس وائرس کو جسم سے باہر نکالے گا۔ تیسرے گروپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہیپاٹائٹس بی کے مریض زیادہ آتے ہیں، کٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، آئی وی مینٹین کرنا ہوتا ہے، سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے، ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے، تب ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس بی کا وائرس تو منتقل نہیں ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے کون سے مارکرز ہوتے ہیں اور ان مارکرز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہے سیک، سیک میں ایس کا مطلب ہوتا ہے سرفیس، ای کا مطلب ہوتا ہے انویلپ اور سی کا مطلب ہوتا ہے کور، ایچ بی کا مطلب ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی، اے جی کا مطلب ہوتا ہے اینٹی جن اور اے بی کا مطلب ہوتا ہے اینٹی باڈیز۔ جو ہیپاٹائٹس بی کے مارکرز ہوتے ہیں وہ 6 مارکرز ہوتے ہیں، ان میں 3 اینٹیجنز ہوتے ہیں اور 3 اینٹی باڈیز ہوتی ہے۔ اینٹیجن میں سب سے پہلا جو اینٹیجن ہوتا ہے وہ ایچ بی ایس اے جی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ایچ بی ای اے جی ہوتا ہے، تیسرا جو ہے ایچ بی سی اے جی ہوتا ہے، اور انہی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنتی ہے اور وہ ہے اینٹی ایچ بی ایس اینٹی باڈی، اینٹی ایچ بی ای اینٹی باڈی، اینٹی ایچ بی سی اینٹی باڈیز۔ ان میں سے 2 جو مارکرز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مفید معلومات فراہم نہیں کرتے، عام جو روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی لیے وہ ہم نہیں کرتے، اور وہ ہے ایچ بی سی اے جی اینڈ اینٹی ایچ بی ای اینٹی باڈی۔ اسی لیے ہمارے پاس 2 اینٹیجن رہ گئے اور 2 اینٹی باڈیز رہ گئی، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے میں نے آسان طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بنا کے دے رہا ہوں کہ آپ نے 5 پیشنٹ لینے ہیں۔ 5 پیشنٹ میں سے آپ نے ہر پیشنٹ کا جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ترتیب سے کرنا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے پیشنٹ آپ نے لیا اور اس کا آپ نے سب سے پہلے جو ٹیسٹ کیا وہ کیا آپ نے ایچ بی ایس اے جی۔ ایچ بی ایس اے جی جو ہوتا ہے وہ جب بھی آپ کے جسم کے اندر ہیپاٹائٹس بی وائرس آتے تو 1 مہینے کے بعد ایچ بی ایس اے جی جو ہے وہ خون میں آرام سے ڈیٹیکٹ ہونے لگتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ایچ بی ایس اے جی کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے پیشنٹ کا ٹیسٹ کرائے ایچ بی ایس اے جی اور وہ نیگیٹو آیا تو اس کو آرام سے آپ گھر بھیجے، اس پیشنٹ کو کوئی ہیپاٹائٹس بی وائرس نہیں لگا،
वो अनइन्फेक्टेड पेशेंट है। दूसरा पेशेंट आप ले, दूसरे पेशेंट आपके पास आया, उसका आपने HbSAg टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। वो पेशेंट आपको कह रहे कि मेरे जिस्म में, मुझे मालूम करना है कि मेरे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या नहीं है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मालूम करने के लिए आपने जो नेक्स्ट टेस्ट करना है वो है anti-HbS एंटीबॉडी। अगर ये पॉजिटिव आती है तो उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है और उसको अभी कोई खतरा नहीं है, कभी भी ये वायरस उसको दोबारा नहीं लग सकता। वो मुतासरा इंसान के साथ आराम से रह सकता है, अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अगर आपको यही पेशेंट कहे कि क्या मुझे ये मालूम हो सकता है कि ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो उसने बचपन में वैक्सीनेशन करवाई है, या फिर उसको कभी हेपेटाइटिस बी वायरस लगा है और कुदरती तौर पर उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनी है, तो उसके लिए जो आप टेस्ट करेंगे वो आप कराएंगे anti-HbC एंटीबॉडी। अगर वो पॉजिटिव आती है तो समझ जाए कि उसको कभी हेपेटाइटिस बी का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है और उसके जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनी है। लेकिन अगर यही टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसको जो वैक्सीनेशन हुई है उसकी वजह से उसके जिस्म में मसनूई तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, और ये दोनों क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपको कभी भी इस वायरस से मुतासिर नहीं होने देगी। आते हैं चौथे पेशेंट पे, तीसरे पेशेंट पे आते हैं। जो तीसरा पेशेंट है वो है, आपके पास आया, आपने HbSAg का टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। दूसरा आप टेस्ट करेंगे anti-HbC IgM एंटीबॉडी, वो भी पॉजिटिव आई। तीसरा जो आप टेस्ट करेंगे वो करेंगे HbEAg, वो भी पॉजिटिव आई। तो आप समझ जाए कि इसको वायरल इंफेक्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल इंफेक्शन हुआ है, और इस पेशेंट को अब 6 महीने इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि 6 महीनों के अंदर अंदर ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुदरती तौर पर बन जाती है 80% लोगों में, और इस वायरस को आराम से जिस्म से निकाल देगी। जब 6 महीने के बाद ये पेशेंट आपके पास दोबारा आता है तो सबसे पहले जो आप टेस्ट करेंगे वो दोबारा करेंगे HbSAg का टेस्ट। अगर ये नेगेटिव आता है तो दूसरा आप टेस्ट करेंगे anti-HbC IgG एंटीबॉडी। और अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, यहां पे एक बात याद रखने की जरूरत है कि यहां पर आपने IgM एंटीबॉडी नहीं चेक करनी, क्योंकि IgM एंटीबॉडी 6 मंथ के बाद डिक्लाइन होने लगती है और आपके जिस्म के अंदर IgG बनना स्टार्ट हो जाती है, और पूरी जिंदगी के लिए आपके जिस्म में ये एंटीबॉडीज रहेगी। इसीलिए आपको इस एंटीबॉडी का टेस्ट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और आपके जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बना हुआ है, जो मैंने पहले आपको बताया। अब आते हैं चौथे पेशेंट पे। आपने उससे सैंपल लिया, HbSAg का टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। आपने जो दूसरा टेस्ट कराया वो है HbEAg का टेस्ट, लेकिन वो नेगेटिव आया। तो आप समझ जाए कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर तो वायरस मौजूद है, लेकिन ये वायरस न HCC यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराएगा, न लीवर श्रिंक होगा यानी सिरोसिस में नहीं जाएगा, सुकड़ेगा नहीं इसका जिगर, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये वायरस कभी भी दोबारा एक्टिव हो सकता है। इस फेज को हम कहते हैं जिसमें ये वायरस डेड होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये वायरस किसी भी टाइम एक्टिव बन सकता है और आप जो है क्रॉनिक एक्टिव फेज में जा सकते हैं। तो अगर 5वें पेशेंट के आप टेस्ट करेंगे, अगर उसमें HbSAg पॉजिटिव आता है तो दूसरा आप कौन सा टेस्ट करेंगे, वो करेंगे HbEAg का टेस्ट। अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसके जिस्म के अंदर जो वायरस है
हेपेटाइटिस बी का वो कॉपीज बना रहे वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी खतरे की कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको एक और टेस्ट भी करना होता है, और वो जो टेस्ट होता है वो है हेपेटाइटिस बी डीएनए पीसीआर क्वांटिटेटिव। इसमें हम लोड चेक करते हैं कि कितना वायरल लोड्स मौजूद है। अगर वायरल लोड्स कम हैं तो हम इलाज शुरू नहीं करते, अगर वायरल लोड ज्यादा है तो हम इलाज शुरू करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट है जो हम हेपेटाइटिस बी के इलाज में करते हैं, फॉलो अप में भी करते हैं, और वो कौन से पैरामीटर्स है जो हमें हर वक्त हेपेटाइटिस बी के टेस्ट, हेपेटाइटिस बी के मरीज में देखने होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।